امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمان نے کہا ہے کہ پروفیسر خورشید احمد نے اپنی زندگی اسلام اور پاکستان کے لیے وقف کر رکھی تھی۔ ان کی سیاسی، اقتصادی اور تعلیمی بصیرت اور میراث کو مشعل راہ بنایا جائے۔ پاکستان کو دنیا کے ممالک میں ممتاز اور سر فہرست دیکھنا ان کا خواب ہی نہیں، زندگی کا مشن تھا۔ پاکستان ایک جغرافیے کا نہیں، نظریے اور عقیدے کا نام ہے۔ پاکستان نہ صرف امت مسلمہ بلکہ پوری انسانیت کے لیے بیعت پروفیسر امن و سلامتی کا پیغام ہے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ تعزیتی ریفرنس سے خورشید احمد، معروف اسکالر، وائس چانسلر رفا یونیورسٹی ڈاکٹر انیس احمد۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے تعزیتی ریفرنس خورشید احمد، معروف اسکالر سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ وائس چانسلر رفا یونیورسٹی ڈاکٹر انیس احمد، سیکرٹری جنرل جماعت اسلامی امیر العظیم، انسٹیٹیوٹ آف پالیسی اسٹڈیز کے چیئرمین خالد رحمان، پلڈاٹ کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے ممبر جاوید نواز، مدیر ترجمان القرآن پروفیسر سلیم منصور خالد، سیکرٹری جنرل الخدمت فاؤنڈیشن سید وقاص انجم اور دیگر افراد نے بھی خطاب کیا۔ امیر جماعت اسلامی نے کہا کہ پروفیسر خورشید احمد نے طویل عمر پائی، مگر ان کا کام ان کی عمر سے کہیں زیادہ ہے۔ پاکستان اور عالم اسلام کے لیے معیشت اور تعلیم کے میدان میں ان کی خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ وہ سید مودودی کے فکری وارث تھے۔ حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ پروفیسر خورشید مرحوم اپنی آخری سانس تک پاکستان کو ایک اسلامی اور فلاحی ریاست بنانے کے لیے کوشاں رہے۔ انہوں نے کہا کہ تعلیم کے حوالے سے ان کی بصیرت قابل رشک تھی اور وہ تعلیم کے میدان میں پاکستان کو صف اول میں دیکھنا چاہتے تھے۔ انہوں نے حکومت کو تجاویز دینے میں کبھی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کی۔ تعلیم دینا ریاست کی ذمہ داری ہے، مگر حکمرانوں نے اپنی ذمہ داری نہیں نبھائی۔ تعلیم عوام کا حق ہے، خیرات نہیں۔ پرائیویٹ تعلیمی اداروں کے مالکان اگر تعلیم کو تجارت نہ بنائیں تو یہ قوم کی بڑی خدمت ہے۔ انہوں نے کہا کہ پروفیسر خورشید احمد سیاسی اعتبار سے اپنے رائے دینے میں مخلط کام نہیں لیتے تھے، بلکہ ہمیشہ مشترکات پر آگے بڑھنے کو ترجیح دیتے۔ پروفیسر خورشید احمد کی فکر بہت وسیع تھی۔ ان کی گفتگو علم میں کہیں بھی ذات کی اسیری نظر نہیں آئی۔ پاکستان کا قیام ایک معجزہ اور انقلاب تھا، مگر حکمرانوں کے ستائے عوام ملک کے خلاف بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہندو کلچر کو اپنا کلچر اور تہذیب کہنے والوں کا اقتدار پر مسلط ہونا شرمناک اور ملک و قوم کی بدقسمتی ہے۔ امیر العظیم نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پروفیسر خورشید احمد نے اداروں کی رہنمائی کی، تعلیمی اور معاشی میدان میں بہترین کردار ادا کیا، ملیشیا سے لے کر انڈونیشیا اور پاکستان تک اسلامی بینکنگ اور جامعات کی بنیاد رکھی، ترکی میں اربکان سے اردگان تک سب ان کو اپنا استاد مانتے ہیں۔ پروفیسر خورشید احمد نے بطور سینیٹر کوئی تنخواہ اور مراعات نہیں لی اور اپنی تنخواہ چھوٹے ملازمین میں تقسیم کر دیتے تھے۔ ڈاکٹر انیس احمد نے کہا کہ پروفیسر خورشید احمد نے اسلام اور پاکستان کی خدمت کا عزم کر رکھا تھا۔ انہوں نے مولانا مودودی کی فکر کو آگے بڑھایا اور سرمایہ داری، اشتراکیت اور سودی معیشت کی بے یقینی کی۔ تحریک کے ساتھ وابستگی، اطاعت نظم اور پاکستان کی ترقی اور خوشحالی ان کی زندگی کے 3 بڑے مقاصد تھے۔ جاوید نواز نے کہا کہ پروفیسر مرحوم نے اقتصادیات اور معاشیات کے علم کو ترتیب دیا جو تاریخی کام ہے۔ ان کی تعلیمات کو جن لوگوں نے سمجھا وہ ترقی کے زینے چڑھتے چلے گئے۔ پروفیسر خورشید احمد کی کوششوں سے عالمی اقتصادی بینک پاکستان کی کاوشوں کا نتیجہ ہے۔ انسٹیٹیوٹ آف پالیسی اسٹڈیز کے چیئرمین خالد رحمان نے کہا پروفیسر خورشید 22 سال تک سینٹ کے ممبر رہے۔ سینٹ کے چیئرمین وسیم سجاد اور رضا ربانی گواہی دیتے ہیں کہ مختلف تنازعات کے موقع پر جب ایوان کو چلانا مشکل ہو جاتا تو پروفیسر خورشید احمد کے متلل خطاب سے تلخیاں ختم ہو جاتی اور ایوان پوری یکسوئی کے ساتھ ان کی ہدایت کے مطابق قانون سازی میں مصروف ہو جاتا۔ ممتاز عالم دین شیخ الحدیث مولانا عبد المالک کی دعا سے تقریب کا اختتام ہوا۔ سچل نیوز نیٹ ورک کی ویڈیوز میں خوش آمدید۔ ناظرین، ویڈیو سے متعلق اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔